سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وقال سبحانہ و تعالی فی کلامہ المجید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج میری کلاس فیلو بھی ہیں اور میرے سکول الفارابی سکول آف سائنسز کی سابقہ ٹیچر بھی ہیں۔ ان کا نام ہے التجا زہرا، ظفروال میں رہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے آج واٹس ایپ پہ ایک عجیب سی بات، ایک ایسا ٹاپک دیا کہ وہ جو ٹاپک انہوں نے وائس میسیج کیا مجھے واٹس ایپ پہ، جب میں نے سنا تو یقین جانیے کہ میں کافی دیر تک سوچ میں پڑ گیا کہ مسلمان کا جو وجود ہے یہ تو کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، باعث سلامتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا وہ سلامتی والا دین ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ کوئی شک نہ کرے کہ بے شک دین جو ہے وہ اسلام ہے، اللہ کے ہاں اسلام ہے، قابل قبول جو دین ہے وہ اللہ کے ہاں اسلام ہے اور وہ سلامتی والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ التجا زہرا نے مجھے واٹس ایپ پہ یہ وائس میسیج کیا کہ سر میں نے سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ ایک پوسٹ دیکھی تھی، تو وہ پوسٹ تھی بھٹے پر کام کرنے والے جو کرسچن لوگ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مسلمان بھی کرتے ہیں، تو وہ میاں بیوی بھٹے پر کام کرتے تھے۔ تو جیسے ہی رمضان آیا تو مسلمانوں نے مہنگائی کے انبار لگا دیے، ہر چیز میں خریداری میں، یہاں تک کہ سبزیاں بھی مہنگی کر دیں۔ تو ان کا تو عام دنوں کے بیچ میں بھی گزر اوقات بہت مشکل ہوتا تھا بھٹے پر اینٹیں تھیپ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا گزارا کیسے ہوگا، اب تو پہلے سے بھی زیادہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو اس عورت کے خاوند جو کرسچن تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم صبر کر لو، مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ گزر جائے گا تو حالات پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ تو التجا زہرا نے مجھ سے یہ کہا کہ سر یہ پڑھ کر میں کافی دیر تک خود پریشان ہوئی کہ مسلمان جس کا وجود اس کائنات کے لیے باعث رحمت و باعث سلامتی ہے، وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اور اس کے وجود کی وجہ سے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں اس کے اوپر آپ تھوڑی سی آج بات کریں ویڈیو بیان میں۔ انہوں کا میں نے جو وائس میسیج تھا وہ بھی میں نے اس ویڈیو میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آواز اتنی صاف نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو میں ویسے ہی ان کے سوال کو یا ان کے دیے ہوئے ٹاپک کو ان کا نام لے کر بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو بھی ہیں، میرے سکول میں سابق ٹیچر بھی رہ چکی ہیں۔ تو بیان تو میں نے آج کسی اور موضوع پہ کرنا تھا، نون والقلم وما یسطرون پر، لیکن آج مجھے انہوں نے دل دکھا دینے والا ایک ایسا موضوع دیا کہ اس پر بات کرنے کو جو ہے وہ جی چاہ رہا ہے کہ دیکھیں جس مسلمان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث قدسی کے الفاظ بیان کیے ہیں کہ جو زمین پر رحم کرتا ہے رحمان ان پہ رحم کرتا ہے، اور اگلے الفاظ جو حدیث کے وہ یہ ہیں کہ جو زمین پر رحم کرتا ہے آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں نہ کسی مسلمان کی قید ہے بلکہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان پر رحم کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔
کہ ہر ایک کے اوپر رحم کرو۔ تو آج مسلمان، اللہ پاک نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں رحمت والی کتاب جو ہے نازل فرمائی، اور روزہ دار کو اللہ کائنات کے پوری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رحمت کو نازل فرمایا، جس کی وجہ سے سارا جہان چل رہا ہے۔ جو روزہ رکھ کے تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تقوی کو پا لیتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے 2 رحمتیں رکھی ہیں۔ یعنی کہ یہ مسلمان اللہ کے سامنے اتنی اہمیت اور فضیلت والا ہے کہ پوری کائنات کو چلنے کے لیے، نظام چلنے کے لیے تو ایک رحمت سے نوازا جائے، اور اس میں رہنے والے ایک مسلمان کو جو روزہ دار ہے، روزے سے تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تقوی حاصل کر لیتا ہے، اس کو اللہ پاک نے یعنی کہ اکیلے کو 2 رحمتیں جو ہیں نا وہ عطا فرمائی ہیں۔ جس مسلمان کو 2 رحمتیں عطا کی گئی ہیں اللہ کی جانب سے، کیا اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مسلمان تو اس کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہیں نہ رہیں، غیر مسلم بھی بیچارے پریشان ہو جائیں؟ کیا یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں دیا گیا اور ہمیں اللہ نے زندگی دی اور زندگی ہماری میں یہ مہینہ آیا، کیا یہ ظلم اور بربریت کرنے کے لیے دیا گیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم کہ پہلے کیا کہتے تھے؟ عمران خان نے مہنگائی کر دیا، چلو عمران خان کا بہانہ لگا دیا۔ پھر کیا عمران خان صاحب چلے گئے، اب شہباز شریف کے صاحب کے اوپر الزام لگا دیا کہ شہباز شریف صاحب نے مہنگائی کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، آپ سوچیں، یہ دونوں صاحبان تو ابھی آئے ہیں نا، ابھی آئے اور ابھی چلے گئے، ابھی چلے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا ہمارا وتیرہ برسوں سے رمضان کے مہینے میں خورد و نوش کی اشیاء کو مہنگے کر دینے کا نہیں ہے؟ کیا یہ ابھی یہ حرکت ہم کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں؟ ہماری یہ حرکت تو برسوں سے چل رہی ہے، ہر بار ہم یہ کام کرتے ہیں، ہر بار ہم یہ مسئلہ چھیڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ تو اللہ پاک کی رحمتوں کو لوٹ کر دوسروں پر نشاور کرنے کا ہے، اور ہمارے ہاتھوں سے دوسرے غیر مسلم بھی محفوظ نہیں رہے ہیں، ہم ان سے بھی روٹی چھین رہے ہیں، جبکہ اللہ اپنے قرآن کی برکت سے پوری مخلوق کو روٹی کھلا رہا ہے۔ اور یہ جو روزے والا ہے، یہ سحری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ دن کے اندر اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھتا ہے، اور پیاس کو اور بھوک کو اللہ کی رضا کے لیے جھیل لیتا ہے، تو اللہ پاک پورا دن اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ جب یہ افطاری کرتا ہے، اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں اس پر ہو جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں، آیا کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والوں میں شامل ہیں، یا اللہ پاک کے قہر کا جو ہے ہم سبب بننے والوں میں شامل ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، کہ رمضان کا مہینہ آئے تو مسلمان یعنی کہ ایک طرف ہم غیر مسلموں کو بھی پریشان کر دیں۔ بتاؤ، ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے اسلام سے دور ہوں گے جن کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہانے کوئی بہانے نہیں ہیں۔ وہ جی شہباز شریف نے مہنگائی کر دی، شہباز شریف سے پہلے بہانہ آپ لگا رہے تھے، عمران خان نے یعنی کہ مہنگائی کر دی، اس سے پہلے کسی اور پہ بہانا۔ ہمارا تو یہ جب سے پاکستان بنا ہوا ہے اس وقت سے یہ رویہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو راتوں رات میں رمضان کے مہینے میں امیر ہو گئے ہیں؟ اگر کسی نے تھوڑا بہت کما لیا ہوگا تو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر کے اسے ناجائز طور پر کمایا ہوا مال کہیں نہ کہیں نکلوا لیا ہوگا، کسی نہ کسی کو دلوا دیا ہوگا۔ تو صاحبو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سچے ہیں، ہمارے لیے رحمت ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں پر رحمت بن کر بتائیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کی رہبری قرآن کرتا ہے،
اور اس کا عملی جامہ پہنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے غضب سے بچنے والوں میں بنائے، اللہ پاک ہمیں اپنے غضب کا شکار ہونے والوں میں نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔